میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے۔ یہ مفت کا ثواب ہے، اسے ہرگز ہاتھ سے مت جانے دیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافظ ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج ماہ محرم الحرام 1438 سنہ ہجری کی 9 تاریخ ہے۔ ہزاروں عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ خاص طور پر شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کہ ایک تو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے، ان کی یادوں کو منانا ہوتا ہے، ان کی یادوں کو تازہ کرنا ہوتا ہے، اور یہاں ہرگز ہمارا مقصد تجدید حزن نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے یعنی واقعہ کربلا جو 61 سنہ ہجری میں پیش آیا، 4 سنہ ہجری میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت ہوتے ہی آپ کی شہادت کی شہرت بھی ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور وہاں کی مٹی بھی آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کی گئی۔ سرخ مٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتی تھی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی جانتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ مگر امیر سنت نے بڑی پیاری توجہ دلائی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ کہیں بھی دعا یہ نہیں سنی یا پڑھی گئی کہ کسی نے یہ دعا کی ہو کہ یہ واقعہ نہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ تھے جن کی دعائیں قبول ہی قبول تھیں۔ تو ہم اس واقعہ کربلا کو بیان کر کے اس میں سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیا کیا اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک قربانی دی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ کے رفقا نے۔ اپنی جان قربان کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، جب جان پر آتی ہے تو انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اگر کبھی کسی پر کبھی جان پر بنی ہوئی ہو تو اسے پتہ چلے کہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، انسان مال و اسباب پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ ہم سب دیکھتے ہیں، بعض چیزیں تو ہم دیکھتے ہیں، بعض چیزوں میں ہم انوالو ہیں، ہم خود اس چیز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید پلید کی بیعت کر لیتے تو کیا کچھ نہیں پا سکتے تھے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ مدینہ منورہ جیسی مقام اور آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری قرب تھا مزار فیض الانوار میں جو میرے آقا آرام فرما ہیں، وہ چھوڑ کر ہی جانے کی ضرورت نہ پڑتی، مدینہ منورہ میں ہی رہتے۔ تو خود مدینہ منورہ چھوڑنا یہ خود ہی بہت بڑا آپ کے لیے صدمہ تھا۔ اور یہ ان کو پوچھو جو مدینہ چھوڑتے ہیں، جو عشاق مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ مدینہ چھوٹنا کیسا ہے۔ اور جن حالات میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے رخصت اختیار کی کہ جب بیعت کا وقت آیا، یعنی یزید پلید جب تک نشین ہوا اور اس نے جب بیعت طلب کی اور اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے جیسے کرتوت ہے نا، حسین جیسا عظیم المرتبت شخص میری بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ مینٹلی طور پر ان فتنوں کو جھانچے ہوئے تھا، جو فتنہ اس کے دماغ میں تھا نا، فتنہ وہ جو اس کے دماغ میں تھا جانچے ہوئے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کیا جو آپ کا مقام، آپ کا منصب اور آپ کے اعلیٰ شان ہونے کے جو شایع نشان ہے وہی آپ نے کیا، اور انکار کر دیا کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر، گناہگار، سیاہکار جیسے شخص سے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ہم اس واقعہ کربلا سے کیا کچھ اسباق ملے، اسے سیکھنے کے لیے جب آج کا بیان اسی موضوع کے مناسبت سے ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ذکر حسین بھی کرتے ہیں ہم، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، مگر ہم سیکھ کر جائیں۔ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد عاشقان رسول کی جمع ہوتی ہے مدنی چینل پر، الحمدللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں ہو سکتا ہے کہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت جمع ہو کر دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، خود آپ کے اپنے گھر والے دیکھ اور سن رہے ہوں۔ تو اس وقت یہ دیکھیے، سنیے ہمیں کیا ملا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام و دین کے لیے قربانی دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شہادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر نیزے پر بھی قرآن سناتا ہے۔ تو اس سے بڑے دروس جس کو کہتے ہیں، دروس یہ درس کی جمع ہے، بہت سارے درس ہیں اس واقعہ کربلا میں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایک ایک چیز سامنے آتی رہے گی بیان کے دوران، اور انشاءاللہ اسے میں بیان کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے اس موقع کی مناسبت سے جو چیز بیان کرنے جاؤں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی نیتیں بھی کروا لوں
تاکہ جب تک ہم بیٹھے رہے ہمیں ثواب ملتا رہے۔ سب سے بنیادی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیمرے آپ کے سامنے آپ کو آتے نظر آئیں گے، مہربانی کیجئے گا کیمروں میں خود کو مت دیکھیے، تصور میں کربلا کے میدان کو دیکھیے، تصور امام حسین کا کیجئے، تصور ان کی بے بسی اور بے کسی کا کیجئے کہ کس قدر بھوکے اور پیاس کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا۔ اور یہ تصور اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کس قدر آسائش اور آسانیوں کی زندگی گزاریں۔ آج شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کا روزہ ہو، ایک چند گھنٹوں کا روزہ ہمارے حلق کو سکھا دیتا ہے۔ ہمیں کوئی کہے کہ جاؤ تھوڑا سا راستے میں چکر لگا کر آ جاؤ، تو اب ہم سے شاید چکر نہ لگ سکے کہ نہیں یار چکر لگانے جائیں گے تو چکر آ جائیں گے۔ پیاسے رہو اور پیاسے رہو اور یاد کرو پیاس حسین۔ تو ایک تصور، یہی وہ تصورات پیدا کرنے کے لیے، یعنی اسباق یاد کرانے کے لیے، تاکہ محض ایک واقعہ ہی ہمارے لیے نہ رہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملے اور سبق ہماری سوچوں کو اور ہماری طبیعتوں کو تبدیل کرے۔ اگر کہیں نظریات کی کمزوری ہے تو ہم اس نظریات کی کمزوری کو دور کریں، اور ہم دیکھیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوا کیا۔ میں انشاءاللہ چند چیزیں آپ کو عرض کروں گا جس میں بنیادی طور پر یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اقتدار کی جو ہوس تھی یزید پلید کو، اقتدار کی ہوس نے کس قدر اسے اندھا کر دیا تھا۔ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ فرماتے ہیں میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا، اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا۔ جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، ایذا تکلیف۔ جس نے انہیں ایذا دی، انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے ایذا دی۔ جس نے مجھے ایذا دی اس نے بے شک اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے۔ تو یہاں یہ جو حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث جو میں نے ابھی بیان کی، اس سے واضح طور پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب، ان کا احترام اور ان سے دل سے محبت کرنے کا درس دیا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے یہاں عشق و محبت کی بات ہے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے عشق و محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی الفت دل میں رکھنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف صحابی ہیں بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں چوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے منظور نظر ہیں، یہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں۔ ان کی شان اور عظمت کے کیا کہنا ہے۔ لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد، بوسے نبی محمد،
لیتے تھے جس گلے پر بوسے نبی محمد، بوسے نبی محمد، اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے، اس ہی گلے پہ دشمن خنجر چلا رہا ہے۔ تو اس قدر عظمت والی یہ بارگاہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بیٹے کس کے ہیں؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لخت جگر ہیں کہ جن کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتون جنت سے تھی۔ خود خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امام حسین سے کتنی محبت ہوگی اس کا تصور کرے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی۔ یہ مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت کا کہ ان کے غضب سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب غور کیجئے کہ خاتون جنت جن کے غضب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، تو جب ان کے شہزادے کو تکلیف دی گئی ہوگی تو آپ کا غضب کتنا ہوگا، اور جس نے تکلیف دی ہوگی اس پر خدا کا غضب کیسا ہوگا۔ ان کی شان یعنی اہل بیت کی شان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، یعنی اہل بیت کی شان کس زبان سے آدمی بیان کرے۔ مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے۔ کہتے جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، بیٹی جب حاضر ہوتی تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی حضور کے بعد تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ادا ہے اس خاندان کی، اس خاندان مبارک کی، اللہ کرے ہمیں کرنا نصیب ہو جائے۔ جب بیٹی آئے تو یہ سوچ کے کھڑے ہو جائے کہ آقا بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیٹی کے دل میں باپ کی محبت اور باپ کی عظمت کیسے بڑھے گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں ہمارے گھروں میں آ جائے، اور جب بیٹی دیکھے کہ والد صاحب آ رہے ہیں، ابو آ رہے ہیں، تو ابا اور ابو کو دیکھ کر، والد صاحب کو دیکھ کر بیٹی کھڑی ہو جائے کہ میرے ابا آ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ شان ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ یہ شان ہے اہل بیت کی، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو یہ خاندان اہل بیت کہ تو کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ جو گھرانہ ہے یہ اتنا عزت والا، شرف والا، اور ان کے ایسے فضائل ہیں،
امام ترمذی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہ ہوا تھا، اس نے حضرت رب العزت سے مجھ پر سلام کرنے اور یہ بشارت پہنچانے کی اجازت چاہی کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی بیبیوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت اس گھرانے کے بارے میں بڑا خوب لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمن اس تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن اس تان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن اس تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یعنی اس چمنستان کی تو کیا بات ہے کہ جس میں خاتون جنت جیسی کلی ہو، زہرا ہے کلی، اور حسن اور حسین جیسے پھول ہوں، اس گلشن مصطفیٰ کی تو کیا شان ہوگی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ایسا کرم والا یہ گھرانہ تھا، عظمتوں والا گھرانہ، برکتوں والا گھرانہ، کہ اس گھرانے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ البتہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ گھرانہ میں مطلب صبر اور یہ گھرانہ یہ جدا نہیں ہے، صبر اور یہ گھرانہ جدا نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو صبر ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو صبر ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کو پڑھتے ہیں تو صبر ہے، صبر اور قربانی، مولا علی قربانی صبر، خاتون جنت قربانی صبر، امام حسن قربانی صبر، اور امام حسین قربانی و صبر۔ یہ جو گھرانہ ہے یہ صابرین کا گھرانہ ہے، یہ قربانی دینے والوں کا گھرانہ ہے۔ تو اس واقعہ کربلا کی جو ہم یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں اہل بیت کے گھرانے کا ایک ذکر ہوگا، اور اگر ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو شہادت کے ان کے واقعات، امام حضرت مولا علی بھی شہید کیے گئے، ان کے بیٹے امام حسن بھی شہید کیے گئے زہر دے کر، اور ان کے لگتے جگر امام حسین بھی شہید کیے گئے۔ یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کا گھرانہ ہے، یہ مخلصین کا گھرانہ ہے۔ امت میں خون ریزی نہ ہو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے خود کو زہر دینے والے کے نام کو چھپاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا کے دین کو قائم رکھنے کے لیے کہ نانا کا دین کا جھنڈا نیچے نہ آئے، اپنی گردن کٹوا کر وہ نیزے پر اٹھ گئی، مگر نانا کا دین کا جھنڈا نیچے نہ آیا۔ یہ قربانی دینے والا گھرانہ ہے، یہ صبر کرنے والا گھرانہ ہے۔ جب ہم کربلا کے واقعات پر غور کرتے ہیں، آپ سوچیے تو صحیح کہ کس قدر اس کربلا کے میدان میں کس قدر صبر ہوا۔ کوئی صرف 3 دن تھوڑی رکے رہے، وہ تو کتنے ٹائم تک بات چیت چلتی رہی۔ پہلے تو حور کے لشکر نے، حل کی جماعت نے آ کر روکا، اس کے بعد پیچھے سے جماعت پر جماعت، جماعت پر جماعت، جماعت پر جماعت آتی گئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو کچھ اس وقت اس میدان میں ہوتا رہا، اور جب آپ نے فرمایا کہ یہیں پر خیمے گاڑ دو، اور پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا، تو کسی نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔
نام سنتے ہی یادیں تازہ ہو گئیں کہ پہلے ہی پتا تھا کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک فیملی ساتھ ہے، گھر والے ساتھ ہے، بچے ساتھ ہیں، اور پھر حجت چل رہی ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو صبر کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا. سب سے بڑا سبق جو یہاں میں آج کے اس اجتماع میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے صبر. آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بے چین ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں. امیر سنت نے بڑی پیاری بات کہی اپنے مبلغین سے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امیر سنت لکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پریشان حال کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہے اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے دلی دل میں کہے کہ شہیدان و اسیران کربلا پر جو مصیبتیں آئی تھیں وہ یقیناً مجھ پر آنے والی مصیبتوں سے بہت ہی زیادہ تھی. ہم پر کیا مصیبت آئی ہوگی، ان پر جو مصیبتیں آئیں اس کا تصور تو کریں. پہلے پریشانی یہ کہ مدینہ چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. وہ شہر، وہ مقام جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے، وہ شہر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. کبھی آپ کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑا ہو تو پوچھو میں کہ شہر چھوڑنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے. پھر راستے میں آزمائشوں کا سفر آیا، پھر پڑاؤ کیا، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی، مگر صبر کیا. اللہ کرے کہ ہمیں بھی صبر کی نعمت نصیب ہو جائے. ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر پریشانی آتی ہیں، ہم پر کبھی قرضے کی پریشانی آ گئی تو کبھی ہمارے پاس کاروبار کم ہے تو کبھی بچے ستا رہے ہیں تو کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی بیوی تنگ کری تو کبھی بیوی کو شوہر تنگ کر رہا ہے، تھوڑا گھر تنگ ہے تو تھوڑا کاروبار تنگ ہے، تھوڑا رزق تنگ ہے. اس طرح کی چند ایک مصیبتیں پریشانی آتی ہیں. بہت زیادہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. بیماریاں آ جاتی ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہم پر بھی کوئی پریشانیاں، اللہ آسانیاں فرمائے ہمارے لیے، لیکن مصیبت و پریشانیاں جب آتی ہیں تو ہم واویلا کرتے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، جب مصیبت و پریشانی کا کوئی شکار ہوتا ہے تو بکواس کرتا ہے. امیر سنت نے ایک سوال مرتب کیا ہے کفریہ کلمات کے بارے میں، سوال جواب کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی پریشان حال نے بپر کر کہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ تو جواب میں لکھا کھلا کفر ہے. اس قول میں رب العالمین کی سخت توہین اور اس آیت قرآنی کا انکار اور اس کی بھی توہین پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ عز و جل صابروں کے ساتھ ہے. اور ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم واویلا کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکا ہو گیا. تو مصیبت پریشانیوں پر صبر کرنا یہ واقعہ کربلا کا درس ہے. اگر آج ہم مصیبت پر صبر کرنے کا سبق بھی سیکھ کر کھڑے ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ہمیں تو ایک وقت کے کھانے کی تکلیف ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، رش ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، استنجا خانے پر لائن زیادہ لگ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، وضو خانے پر تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے تو بے چین ہو جاتے ہیں، چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی قریب بیٹھ کر تھوڑا سا دبانا شروع کر دے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہٹنا گھستا کیا ہے ادھر. بچہ تھوڑا تنگ کرے تو بے صبر ہو جاتے ہیں، سواری تنگ کرے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، ٹریفک جام ہو جائے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں اور خوب چیخو پکار کرتے ہیں، خوب واویلا کرتے ہیں، جو منہ میں ہے بکواسیں کرتے ہیں. گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہا ہے، پھر بھی گاڑی میں بیٹھ کر بھی بے صبری کر رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ بے صبرے ہو کر گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں. کوئی سن بھی نہیں رہا ہوتا، خود ہی خود سے کہہ رہے ہوتے ہیں.
اسلامی بہنوں کو غصہ آتا ہے، کچن میں کھانا پکاتے پکاتے بر 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 کر رہی ہوتی، ان کو اس پہ بھی صبر، کوئی بھی نہیں سن رہا، تھوڑی دیر کے وہ خود ہی کہے گی پگلی پگلی ہو گئی ہوں، پاگل واگل ہو گئی ہوں، کس سے بات کر رہی ہوں، کون ہے یہاں؟ کوئی بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ سے کہے چلے جا رہی ہے، اپنے آپ سے بک بک کیے چلے جا رہی ہے. بے صبری ہر طرف جہاں دیکھو بے صبری ہے. حالانکہ صبر اتنا عظمت والا کام، یعنی دین صبر ہے، دین ہے نا ہمارا، یہ صبر ہے، عبادت پر صبر. فجر میں اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، سردی ہے، صبر کرو، اٹھو، وضو کرو، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں عبادت اور صبر دونوں کا ثواب عطا کرے گا. تم پر مصیبت آئی ہے، صبر کرو، آزمائش آئی ہے، صبر کرو، گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، بدکاری کرنے کا دل کر رہا ہے، شراب پینے کا جی کر رہا ہے، غیبت کرنے کا جی کر رہا ہے، چگلی کرنے کا جی کر رہا ہے، بدنگاہی کرنے کا جی کر رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا جی کر رہا ہے، گانے باجے سننے کا جی کر رہا ہے، گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، مت کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کا ثواب بھی دے گا اور گناہ سے بچنے کا ثواب بھی دے گا. صبر، عبادت میں بھی صبر، مصیبت اور آزمائش میں بھی صبر ہے، اور پھر صبر کا اجر ہے. ایک مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے، ایک مسلمان پر جب پریشانی آتی ہے، اسے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. کیا جانا کہ اس کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ کتنی عظمت والی اور فضیلت والی بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ السلام نے اپنے رب تبارک و تعالی کے دربار میں عرض کی، اے میرے رب العزت، مومن بندہ تیری اطاعت کرتا اور تیری معصیت یعنی نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن تو اس سے دنیا لپیٹ لیتا ہے اور اس کو آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے. اور کافر تیری اطاعت نہیں کرتا، تیری نافرمانیاں کرتا ہے، تیری نافرمانی پر جرأت کرتا ہے، لیکن تو اس سے مصیبت کو دور رکھتا ہے، اس کے لیے دنیا کشادہ کر دیتا ہے. آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، میرے بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، اور سب میری حمد کے ساتھ میری تسبیح کرتے ہیں. مومن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں تو میں اس سے دنیا کو دور کر کے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، تو یہ آزمائش اور مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں اسے نیکیوں کا بدلہ دوں گا. اور کافر کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو میں اس کے لیے رزق کشادہ کرتا اور مصیبت کو اسے دور رکھتا ہوں، تو یوں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا میں اس کے گناہوں کی اس کو سزا دوں گا. تو پتہ چلا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرے. اور ویسے اس بات پر بھی ہم کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بعض اوقات لوگ تنگ دست ہو جاتے ہیں. کیوں ہو گئے بھائی تنگ دست؟ کیوں ہوگا تنگ دست؟ کیونکہ جب تم کو مال ملا تھا تم نے مال کی حفاظت نہیں کی، اسے لاپرواہی کے ساتھ اڑایا، فضول خرچی کی. فضول خرچی کرنے کے بعد اب کہتے ہو کہ میں تنگ دست ہو گیا. آپ بولو نہیں میں واقعی تنگ دست ہوں، میرا رزق تنگ ہے. کیوں رزق تنگ ہے؟ تم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوگا، تم نے صلہ رحمی چھوڑی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوگے. کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دے، یہ اس کے دستے قدرت میں ہے. تم اس کی نافرمانیاں نافرمانیاں کیے چلے جاؤ، وہ جب تمہارے رزق کو تنگ کرے تو پھر شکوہ شکایت کرو. اپنے عمل کو درست کرنے کے بجائے، اپنے کردار کو درست کرنے کے بجائے، اس کی رضا والے کام کرنے کے بجائے اس کی نافرمانی پر تلے رہو.
جب ہم کبھی بیرون ملک جاتے ہیں تو بڑے بڑے پریشان حال، مقروض، بے روزگار قسم کے لوگ، یہ ہمارے لوگ نوجوانوں کو تو باہر جانے کا جنون سوار ہوتا ہے، جناب برطانیہ جانا ہے، جناب یورپ جانا ہے، جناب فلاں ملک جانا ہے، لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ہوئے، دھوکے باز قسم کے لوگ مل جاتے ہیں، پیسے بھی کھا جاتے ہیں، 2 نمبر کا راستہ دکھاتے ہیں، ایڑیاں رگڑ کر نوجوان مر جاتے ہیں، اس ملک میں نہیں پہنچ پاتے، اور پہنچتے ہیں تو قید رہتے ہیں کہ پیپر نہیں ہوتے، ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے، اور اگر پیپر اور ڈاکیومنٹ بھی 2 نمبر کے بنا دیے جائے تو پھر ان کو روزگار نہیں ملتا۔ وہاں روزگار درخت میں شاخوں کے اندر لٹکے ہوئے پتے نہیں ہیں کہ جا کے جھاڑیں گے تو روزگار بھی جھڑے گا اور ہماری جیب میں آ جائے گا اور نوکریاں ملیں گی۔ شاید کئی ایسے ملک ملیں گے جس میں بے روزگاری ہمارے ملک سے زیادہ ملے گی۔ ہمارے یہاں بھی بے روزگاری ہے، اخراجات کم ہیں، باہر بے روزگاری بھی ہے اور اخراجات بھی زیادہ ہے۔ یہاں پر 1 روپے کا ہی نقصان ہے، باہر جاؤ تو 100 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہاں کا کھانا مہنگا، وہاں کا رہنا مہنگا، وہاں کا کنوینس مہنگا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ روزگار ملتا ہے، نہ پیپر بنتے ہیں، نہ باہر آ پاتا ہے، پولیس گرفتار کرنے کے در پہ ہوتی ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، جی کوئی ساتھ دینے ہوتا، سب پریشان حال، کون کس کا ساتھ دے گا؟ یہاں تو ماں باپ تھے جو آپ کو پکا پکا کر کھلاتے تھے، بھائی بہن تھے جو پکا پکا کر کھلاتے تھے، اچھے پڑوسی تھے جو کچھ آپ کا خیال رکھ لیتے تھے، کوئی چائے والا بھی آپ کو ادھار چائے پلا دیتا تھا کہ جب ٹھیک ہے یار مہینہ پورا ہو جائے، کوئی 2 پیسے ملے تو دے دینا، کھانے والا آپ کو بعد اوقات کھانا ادھار دے دیتا تھا، راشن والا بعد اوقات آپ کو راشن ادھار دے دیتا تھا، باہر کوئی قرضہ ادھار دینے والا نہیں ہوتا، اور جو قرضہ ادھار دیتے ہیں ایسی جان کو آتے ہیں کہ پھر اس کے بعد 2 ہی راستے رہ جاتے ہیں، یا تو واپسی آ جائے اور واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، یا پھر خودکشی کر کر حرام کی موت مر جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرا، میں آپ کو ایسے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں بلا مبالغہ ہزاروں نوجوان آپ کے سامنے کھڑے کر سکتا ہوں، یہ ایک تصوراتی بات ہے، آپ کے سامنے کھڑے کر سکتا ہوں، ہزاروں نوجوان دنیا بھر میں ایسے کھڑے کر سکتا ہوں جو شاید بیک وقت یہ پکار کر کہیں کہ اے میرے وطن میں رہنے والوں، اپنے وطن میں اپنے روزگار کو ڈھونڈو، خدا را باہر کا قصد مت کرنا۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان کی نمائندگی کر رہا ہوں، یہی اپنے حالات کو درست کرو، یہی پر محنت کرو، صبح جلدی اٹھو اور جلدی اٹھ کر روزگار کی تلاش کرو۔ ہٹ دھرمی جو اپنے یہاں اختیار کی ہوئی ہے، باہر جاتے ہو تو صبح 5 بجے اٹھ کر اپنے کپڑے دھوتے ہو، اپنے لیے ناشتہ تیار کرتے ہو، صبح 6 بجے روڈ پر نکل کے کنوینس ڈھونڈتے ہو، اور رات کو 8 بجے 9 بجے منہ لٹکا کر گھر پر آتے ہو، رات کا کھانا پکاتے ہو، اپنے کپڑے دھوتے ہو، اپنے جوتے صاف کرتے ہو، اپنا باتھ روم صاف کرتے ہو، اپنے برتن دھوتے ہو، اپنے بستر صاف کرتے ہو، اور پھر اوندے منہ پڑے سو جاتے ہو، کسی کو جواب دینے جیسے نہیں ہوتے کہ صبح پھر 5-6 بجے اٹھنا ہے، پھر کام پر نکلنا ہے، 12 گھنٹے نہیں 15 گھنٹے محنت کرتے ہیں باہر لوگ، اور پھر بھی اتنا نہیں کماتے کہ خود بھی پیٹ بھر کر کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھیجیں، اور یہاں پر 15 گھنٹے یہ اوندے منہ پڑے سوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار نہیں ملتا، ہمیں کام کاج نہیں ملتا، ہمیں کاروبار نہیں ملتا، یہاں تو تنگی بہت ہے، یہاں پریشانی بہت ہے۔ ارے خدا کے بندو، اپنے ملک کی قدر کرو، جتنی محنت تم نے باہر جا کر کرنی ہے اتنی محنت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ میرے ملک سے کرو، تم بھی ترقی کرو گے، میرا ملک بھی ترقی کرے گا۔ اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جو رزق کی تنگی کا اور یہ بے روزگاری کی مصیبتوں کا جب رونا روتے ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، کوئی کہتا ہے بھائی نا اولاد کی مصیبت ہے، بھائی اولاد کی مصیبت کیسے آئی بھائی؟ کیسے بھائی اولاد تم کو گلے پڑ گئی؟ کبھی سوچا اس کی پرورش میں جو کوتاہی کی ہے نا وہ تمہارے گلے پڑی ہے، اس کی تربیت میں جو کوتاہی کی ہے وہ گلے پڑی ہے، اس کو جو رزق حلال کے بجائے رزق حرام کھلا کھلا کر جو اس کی پرورش کی ہے یہ گلے پڑی ہے، اس کو جو فلمیں دکھائی تھی یہ گلے پڑی ہے، اس کو جو گانے باجے سنائے تھے یہ گلے پڑے ہیں، جو اس کو گناہ بھرے فنکشن میں لے کر گئے تھے یہ گلے پڑے ہیں، جو گناہ بھری تفریحات کروائی تھی یہ گلے پڑی ہیں، جو ناجائز طریقے سے اور گناہ بھرے انداز سے جو اس کو تعلیم دلوائی تھی، ارے یہ تمہارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ اولاد
یوں ہی نہیں گلے پڑ جاتی، یوں ہی نہیں گلے پڑتی. اولاد تو امام حسین کی بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. خود امام حسین کسی کے لگتے جگر ہیں. ان کی پرورش دیکھو، ماں خاتون جنت ہے، پرورش کیسے ہوئی تھی. باپ مولا علی ہیں، پرورش کیسے ہوئی تھی. یعنی ماں وہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. والد وہ ہے جو اولیاء کرام کے سردار ہیں. نانا وہ ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں. اور خود دونوں شہزادے وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ارے یہ تو گھرانہ ہی سرداروں کا ہے. کیا بات رضا اس چمن اس تانے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ تو گھرانہ ہی سرداروں کا تھا. اور پرورش، تربیت کے شاہکار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اور خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کے شاہکار حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی. کربلا کے میدان میں 18 سال کی بھری جوانی میں باپ والد صاحب کو آ کر کہتے ہیں ابا اجازت دو، ان دشمنوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دوں گا، اجازت دیجیے. اب پیاس سے گلا سکھا جا رہا ابا جان. اب تو جی کرتا ہے جلد سے جام شہادت پیوں اور جا کر نانا کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کے پیوں. فیضان مشکل کشا، فیضان صحابہ اور اہل بیت، فیضان شہزادہ علی اکبر، فیضان شہزادہ علی اصغر، فیضان امام حسین، فیضان امام زین العابدین، فیضان شہیدان کربلا، فیضان اسیران کربلا. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین مل کر بولو تجھے سلام، میرے سر جھکا کر عقیدت کے ساتھ اس کے اوپر سلام بھیجو. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربیت ہے، خاتون جنت کی تربیت ہے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اصول بنایا کہ جان اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا مگر یزید پلید اس فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کروں گا. اس اصول پر مدینہ منورہ میں قائم رہے، مدینہ منورہ چھوڑ دیا. اس اصول پر مکہ مکرمہ میں قائم رہے، مکہ مکرمہ چھوڑ دیا. اس اصول پر چلتے چلتے کوفے کی طرف بڑھے، اصول پر قائم رہے. کربلا کے میدان میں آپ کو گھیرا گیا، آپ اصول پر قائم رہے. آپ پر پانی بند کیا گیا، آپ پر کھانا بند کیا گیا، آپ اصول پر قائم رہے. آپ کے سامنے آگ لگائی گئی، آپ اصول پر قائم رہے. آپ کو ڈرایا گیا، آپ کو دھمکایا گیا، آپ کو دبایا گیا، مگر کون دبا سکتا تھا میرے حسین کو؟ کون ڈرا سکتا تھا میرے حسین کو؟ کون ہٹا سکتا تھا اصول سے میرے حسین کو؟ یہ شاہکار تھے تربیت کے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یہ شہزادے ہیں، خاتون جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کون ڈرا سکتا تھا؟ کون دبا سکتا تھا؟ کون بھی چٹا سکتا تھا؟ کربلا کے میدان میں بھی ہیں، دشمن 22,000 سامنے کھڑے ہیں مگر اصول پر قائم ہے، اپنے پرنسپل پر قائم ہے. اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرنی، نانا کے دین کو سر بلند کرنا ہے.
دنیا کو ایک سبق دینا تھا، ہم کو ایک سبق دینا تھا کہ اپنے اصولوں پر جمے رہو. جو اصولوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، جو اصولوں سے بکھر جاتے ہیں، وہ کہیں کے نہیں رہتے. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ہے، آپ کے والد صاحب کی تربیت ہے، نانا جان کی تربیت ہے، آپ کی والدہ کی تربیت ہے کہ آپ اصولوں پر ڈٹے رہے، اصول پر قائم رہے، ثابت قدم رہے. حتیٰ کہ آپ کے سامنے آپ کے بھائی شہید ہوئے، اصول پر ڈٹے رہے. آپ کے سامنے آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے شہید ہو گئے، میرے آقا امام حسین اصول پر ڈٹے رہے. آپ کے سامنے آپ کے 18 سال کے علی اکبر شہید ہو گئے، آپ اصول پر قائم رہے. یہ کیسی آزمائش تھی؟ سب سے پہلے امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے نا کہ پیچھے آپ کی اولاد شہید ہوئی ہو، نا. تصور کرو اس صبر کے پہاڑ پر، تصور کرو کیسے صبر کے پہاڑ تھے، کیسی صبر کی چٹان تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے پہلے آپ شہید نہیں ہوئے تھے، نا، آپ تو آخر میں شہید کیے گئے. سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دوست شہید ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے حسینی دولہا شہید ہو رہا ہے، سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں. پردہ نشین خواتین خیمہ کے اندر، پردے کے اندر صبر کر رہی ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہ رہی ہیں، اپنے پردے کا خیال رکھ رہی ہیں. بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگ رہے ہیں، ابا جان مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دوں، میں بھی اپنی جان اسلام و دین کے نام پر قربان کر دوں. یہ جذبے، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے بازوؤں میں آپ کا چھوٹا ننھا منا علی اصغر شہید ہو رہا ہے، مگر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصول کو نہیں چھوڑ رہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آخر میں آپ تلوار لے کر جا رہے ہیں، آپ کو دوبارہ کہا جا رہا ہے، آپ پھر بھی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کو پھر کہا جا رہا ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کر لیجئے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کے سامنے ہزاروں کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور میرے امام حسین تنہا کھڑے ہوئے ہیں کہ پیچھے سارے شہید ہو گئے، میرے امام حسین کھڑے ہیں تنہا، مگر اصول نہ چھوڑا، اصول پر ثابت قدم رہے، اپنی جان قربان کر دی نانا کے دین پر، مگر میرے حسین اپنے اصول سے نہ ہٹے، اصول پر ثابت قدم رہے کہ جان جاتی ہے تو جائے، نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جن کو دھوکے سے بلایا گیا. کہتے ہیں جب حور نے آپ کو گھیرا، بعد میں پھر آقا امام حسین پر ہی قربان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اور جب کہا گیا کہ بات چیت ہوئی تو آپ نے خود فرمایا کہ مجھے تو کوفے والوں نے ہزاروں لیٹر لے کر بھیجا ہے، بلایا ہے، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں کو اپنی مرضی سے تھوڑی کو چلاؤں. یہ لو لیٹر دکھائے جا رہے ہیں، مکتوب دکھائے جا رہے ہیں، مگر کو بات ماننے کو تیار نہیں. اور ان ہزاروں جو 22,000 کا جو جماعت آئی تھی، ان میں بھی وہ کوفی تھے جنہوں نے لیٹر لکھ کے بلایا تھا. ارے کیسا وقت تھا، کیسا وقت تھا کہ بلانے کے بعد اس سے پہلے کے مہمان بناتے اور خاطر و تواضع کرتے، ان کی عزت افزائی کرتے، انہیں کربلا کے میدان میں گھیر کر شہید کیا جا رہا ہے. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا، اس حسین ابن سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین
سلام یا حسین، ثابت قدم، ثابت قدمی، اصولوں پر ثابت رہنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز تھا اصولوں پر قائم رہنا. اصول نہیں بدلے جاتے، ایسے اصول ہوتے ہیں جو نہیں بدلے جاتے، کچھ بھی ہو جائے. کچھ لوگوں کی جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں گے، لیکن ہم اس شرط پر ایمان لائیں گے کہ ہم اتنے عرصے تک اپنے بتوں کی عبادت بھی کریں گے. تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، ایمان و کفر دونوں ساتھ تو نہیں نہ چل سکتے، ایمان و شرک دونوں، توحید و شرک ساتھ تو نہیں نہ چل سکتے. جب اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو شرک تو ختم ہو جائے گا. تو کہا نہیں، آپ کو ہم کو اجازت دینی پڑے گا، یہ اجازت نہیں مل سکتی. پھر نیگوسیشن ہوئی اتنے عرصے کے لیے، مہینے کے لیے، نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو اس میں کمپرومائز نہیں ہے، تو وہ چپ ہو گئے. کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر انہیں آپ خود ہی آ کر توڑوائیے گا، ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ ڈرتے تھے. پھر کہا ٹھیک ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اب یہ بھی ایک اسلام کا اہم ترین رکن ہے، نماز کیسے ان کو معاف کی جائے گی؟ کہ نہیں یہ تو نہیں، نماز تو پڑھنی، کہ ہم اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ہماری سورین ہمارے منہ سے اوپر چلی جائے. اس پر بھی کمپرومائز نہیں ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ کسی چیز پر بھی اس طرح کسی اصول پر بھی کمپرومائز نہیں ہو رہا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ رعایتیں چاہتے تھے. اب جہاں رعایت ہے ہی نہیں، جہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہاں پر کیا بات کی جائے گی؟ آخر کار وہ مان گئے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو ایسے کئی واقعات ہیں. شاہ غسان کا واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اصول پر ثابت قدمی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا. اصول کہ نہیں، میں جب تک ان سے زکوٰۃ وصول نہیں کر لیتا میں ان سے لڑتا رہوں گا. اصول ہوتا ہے. ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں. یہ ایمان کامل والوں کا ایک علامت ہے کہ وہ اپنے اصول پر ڈٹے رہتے ہیں. اصول وہ جو شریعت، اسلام اور دین کے مطابق ہیں اور ہمارے ایمان کو قوی کرتے ہیں. ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے اصول کیا ہوں گے؟ ہم تو اپنی نیتوں پر قائم نہیں رہ سکتے، اصولوں پر کیا قائم رہے گا؟ آج نیت کرتے ہیں، دوبارہ نیت توڑ دیتے ہیں. وہ دن میں 10 دفعہ نیتیں کرتے ہیں، دن میں 15 دفعہ نیتیں ٹوٹتی ہیں ہماری، اگلی پچھلی ساری نیتیں توڑتے پھرتے ہیں. ہم کیا اصولوں پر؟ ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. ہم اگر نیت کر کے جائیں کہ آج حرام نہیں کماؤں گا اور پورا دن کاروبار نہ ہو تو رات کو کچھ نہ کچھ دکان بند کرنے سے پہلے اپنی قسم اور نیتوں کو آگے پیچھے کر کے یار کچھ تو کماؤ، دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ نہ کچھ کرا کر چلے جاتے ہیں. یہاں تو عجیب ماحول ہے، عجیب ماحول ہے. ہم لوگ کیا اصولوں پر اور پر ڈٹے رہیں گے؟ اسلام کے کئی ایسے اصول ہیں، اسلام کے کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر ہم کو ڈٹے رہنا چاہیے. سود لے لیجئے. آج کے اس اجتماع میں سود کو کیوں بھولوں؟ اتنے ہزاروں اسلامی بھائی دیکھ اور سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے لاکھوں عاشقان رسول مدنی چہرے پر دیکھ اور سن رہے ہوں. ایک اصول، ایک دین کا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ سود حرام ہے. بنا ہوا ہے نا، سود حرام ہے، سود حرام ہے. اب نہیں پڑھنا سود کے اندر. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بس ایک اصول بنایا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، میں نے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرنی، میں نے اس ظالم کی بیعت نہیں کرنی. خلاص اصول پر ڈٹے رہے، اصول پر قائم رہے نا. آج ہم ایک اصول بنا لیتے ہیں اور قرآن کریم نے منع کیا ہے نا، جس حدیث پاک میں منع ہوا جس چیز سے، سود نہیں کرنا، سود نہیں کھانا، سود کے لین دین سے بچنا ہے. تو جو بچے ہوئے ہیں وہ یہ نیت کریں کہ مرتے مر جائیں گے، سود میں نہیں پڑیں گے. کرے نیت، کرے نیت. اور یہ ایسا اصول ہوگا، یہ ایسی نیت ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن سود کا داغ لے کر قبر میں نہیں جائیں گے. سود کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے نا. میں مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین ذرا سوچو کون کون سود میں پڑا ہوا ہے. سود جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے.
امام حسین ان ظالموں سے جنگ کر رہے ہیں. اور حسین کے دیوانوں، تم سود کھانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، خود کو حسین کا دیوانہ بھی کہیں گے، اہل بیت کا مستانہ بھی کہیں گے، پروانہ بھی کہیں گے، اور سود کے پیچھے پاگل ہو، رشوتوں کے پیچھے پاگل ہو، حرام روزی کے پیچھے پاگل ہو. تو زندگی کا کوئی اصول ہے یا نہیں آپ لوگوں کا؟ کوئی پرنسپل ہے یا نہیں ہے؟ اتنی جلدی ہار جاتے ہو یار، فوراً حرام میں پڑ جاتے ہو. ایک اصول ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا جھوٹ، ڈٹا رہوں گا اپنے سچ پر. ٹھا کر کے سچ کی نیت ٹوٹ جاتی ہے، فوراً جھوٹ بول دیتے. دو ڈانٹے سننے کیا خوف ڈر ہمیں اتنا لگ جاتا ہے کہ ہم جھوٹ بول دیتے. یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جا رہی ہے لیکن اپنے اصول پر قائم ہے. اس لیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اصول، پرنسپل، اس پر قائم رہیں اور یہ نیت کریں کہ جو قرآن اور حدیث میں مجھے جس چیز سے منع کیا گیا ہے، میں مرتے دم تک انشاءاللہ ان چیزوں سے بچتا رہوں گا. اس کے لیے میں سیکھوں گا، علم دین سیکھوں گا، علم دین حاصل کروں گا، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر میں ان کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر، ان کے دامن پکڑ پکڑ کر کہوں گا، خدا را مجھے علم دین سکھاؤ، مجھے قرآن اور حدیث کا علم سکھاؤ، مجھے پتہ چلے کہ میرے دین کے، میرے اسلام کے، میرے مذہب کے اصول کیا ہیں، اور میں ان اصولوں پر جمع رہوں. اور بہت سارے اصول ایسے جو ہمیں بچپن سے پتہ ہیں، بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو ہمیں بچپن سے پتہ ہیں، لیکن ہم بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، سلیپ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ادا کو بھی ادا کرنے والے بنے کہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور صبر کرتے رہیں. اصولوں پہ قائم رہے، صبر کرتے رہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رفقا سب شہید ہوتے گئے، مگر آپ نے صبر کیا نا، آپ نے صبر کیا. آپ کی آنکھوں رخصت آپ کر رہے ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہے اس پہ دیکھیں، رخصت آپ کر رہے ہیں، گھوڑے پر آپ بٹھا رہے ہیں. پھر یہ ان کے جو مقدس جسم شہادت کے بعد جب زمین پر تشریف لاتے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خیموں کے پاس لاتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر اپنے اصول نہ چھوڑے، صبر کا دامن نہ چھوڑا. اور جب خود ہی لوٹنے لگے تو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں. یعنی اس کا پورا ایک منظر ہے، اس کا ایک پورا منظر ہے جو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت و حنان اس کو لکھتے ہیں کربلا کے حوالے سے. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہارے لوٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت. تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو. حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں. نہر فرات کا پانی ہے، جانور تک اس پانی کو پی رہے ہیں. تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت. قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بیوگان اہل بیت. کس مزے کی لذتیں ہیں آب تیغ یار میں، خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت. باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہ قسمت تمہاری کشت گانے اہل بیت. حور بے پردہ نکل آئی ہے
سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت، کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بے کسی، آج کیسا ہے مریض نیب جانے اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، اے میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، زخم خانے کو تو آب تیگ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دین دہارے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، یہ کون شکی تھا، یہ یزید پلیت تھا، ابن زیاد، جس نے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، اور شہیدان اسیران کربلا کو بھوکا پیاسا رکھا۔ اس کے اس عمل سے یقیناً مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رنجیدہ ہوئے، اس کے اس عمل سے یقیناً خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ رنجیدہ ہوئی، اس کے اس عمل سے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، اور یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ بات جو میں کر رہا تھا وہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور ہماری بے صبری، ہم صبر والے نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ آج کا یہ بیان ہمیں صبر کا فیضان دے جائے اور ہم صبر والے بن جائیں۔ میں کچھ مدنی پھول صبر کے حوالے سے مزید عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے عجیب و غریب قسم کے صبر کے حوالے سے فلسفے بیان کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہی کامیاب ہے۔ بڑا نازک معاملہ ہے، شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں لگا رہتا ہے، مصیبت آنے پر صبر کرتے ہوئے ہر حال میں رب ذوالجلال کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے ہر مسلمان، ہم جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے سن رہے ہیں یا جتنے کل سنیں گے بعد میں سنیں گے، ہم میں سے ہر ایک کو امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہر وقت اجالا نہیں رہتا، اندھیرا بھی آتا ہے، ہر وقت اندھیرا نہیں رہتا، اجالا بھی آتا ہے۔ اگر غموں میں ہو تو انتظار کرو، خوشی کے لمحات بھی آئیں گے، اگر خوشیوں میں ہو تو انتظار کرو، غم کی باری بھی آنے والی ہے۔ یہی زندگی کا انداز ہے، اور ہمیں اس زندگی کے انداز کو قبول کر کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر اگلوں کی اسی حالت نہ آئی؟ یعنی قرآن کریم خود ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ اس گمان میں مت لینا، جس طرح تم سے اگلوں کے لیے آزمائش آئی تم میں بھی آزمائش آ سکتی ہیں۔ صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آیت کریمہ کہتے ہیں کہ جیسی سختیاں ان یعنی اگلے مسلمانوں پر گزر چکی ہیں ابھی تک تمہیں پیش نہ آئیں، یہ کہنے کا مقصد۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل، جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھیں، اس میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں تکالیف برداشت کرنا قدیم سے خاصان خدا کا معمول رہا، ابھی تو تمہیں پہلوں کسی تکلیفیں بھی نہیں پہنچی۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سایہ کعبہ میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ کیے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہمارے لیے کوئی دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین پر گڑھا کھود کر اس میں دبا دیے جاتے تھے، آڑے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، اور ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔
حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ، دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے. سیدنا سفیان ثوری ساری رات روتے رہے. سیدنا شیبان رائی رحمت اللہ تعالی نے سبب گریہ دریافت کیا تو فرمایا برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے، برے خاتمے کا خوف رلا رہا ہے. تو یہ بھی ایک عجیب ایسی پریشانی ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے کہ برے خاتمے کا خوف، کہ اگر میرا خاتمہ برا ہوا تو میرا کیا بنے گا. یہ ڈر نہیں ہے ہم کو، یہ خوف نہیں ہے ہم کو، صحیح معنوں میں خوف خدا نہیں ہے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں محبت و معرفت نصیب ہو جائے ہم لوگوں کو تو مدینہ مدینہ ہو جائے. دیکھیں ہم پر کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. ہم اللہ کے حضور عرض کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں. میٹھے اسلام بھائیو، جب بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، آفت میں ہوں، گھر کی مصیبت، کاروبار کی مصیبت، بیماری کی مصیبت ہے، کون مصیبت دور کرے؟ کہیں مصیبت کون دور کرے؟ سب مل کر کہیں کون مصیبت دور کرے؟ زور سے کہیں کون مصیبت دور کرے؟ سارے کہیں، جتنے فیضان مدینہ میں اوپر نیچے سارے کہیں، مدنی چینل کے ناظرین کہیں مصیبت دور کرنے والا کون؟ مصیبت دور کرنے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ رزق پہ کشادگی کرنے والا کون؟ اولاد کی نافرمانی سے بچانے والا کون؟ بے اولاد کو اولاد دینے والا کون؟ بیٹی ہے تو بیٹا دینے والا کون؟ رزق میں برکت دینے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ بیمار ہے تو شفا دینے والا کون؟ عزتوں کی حفاظت کرنے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ صبر کی نعمت اور صبر کی جیسی عظیم نیکی کی توفیق دینے والا کون؟ اللہ. بولو اللہ 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 اللہ. اذکر اللہ 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 جل سبحانہ. مصیبت کون دور کرے؟ بڑے پیارے میٹھے محبت بڑے انداز سے بولو، کون مصیبت دور کرے گا؟ میرا اللہ. دعا قبول کرنے والا کون؟ دعا کی توفیق دینے والا کون؟ ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا کون؟ نافرمانیوں کے باوجود ہم پر نعمتوں کا می برسانے والا کون؟ آنکھیں گناہ کریں اور وہ اندھا نہ کرے، یہ کرم کس کا؟ کان گناہ کریں اور وہ بہرا نہ کرے، یہ کرم کس کا؟ زبان گناہ کرے اور گونگی نہ ہو، یہ کرم کس کا؟ پاؤں گناہ کی طرف چلے اور میرے پاؤں سلامت رہیں، یہ کرم کس کا؟ حرام پیٹ میں جائے پھر بھی ہضم ہو کر نکل جائے، یہ کرم کس کا؟ میں نماز قضا کروں اور میری روح باقی ہے، یہ کرم کس کا ہے؟ کرم سے یہ نعمت، یہ مہلت کون دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے. اللہ کون ہے؟ حلیم ہے. اللہ کون ہے؟ حلم والا ہے. حلم والا ہے کہ گناہ گاروں کی فوراً گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے، وقت ملتا ہے. مان جا بندے، مان جا. ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اس رب کی،
مگر پھر بھی ہمیں مہلت مل رہی ہے. وہ ہوا چلا رہا ہے، ہم جی رہے ہیں. ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں پانی مل جاتا ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا مل جاتا ہے. کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو دیکھ تیرے سامنے کئی نعمتیں ہیں، تو رب اس نعمتوں کو کھائے جا رہا ہے اور رب کی نافرمانی بھی کیے جا رہا ہے. تجھے تیرے کردار پر شرم نہیں آتی؟ تجھے تیرے کردار پر ندامت نہیں ہوتی؟ تو رب کے حضور توبہ کر کے تو دیکھ، جو تیرا رب تجھے تیری نافرمانی کے باوجود دے رہا ہے، جب تو توبہ کر کے نیکی کے راستے پر آئے گا تو تجھ پر اپنی نعمتیں کیسی عطا فرمائے گا. خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جم جم برکھا برسے. خلقت جب برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے. یا اللہ او یا اللہ، اللہ یا اللہ او یا اللہ. تو کس قدر اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، اور ہم پر اگر مصیبت بھی نازل ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. ارے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ پر ہمیں مصیبت میں مبتلا کر کے ہمارے ہی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ایک بزرگ نے ایک بچے کو دیکھا کہ کیچڑ میں لوت پوت ہو رہا ہے اور لوگ نکل رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. ماں دوڑی ہوئی آتی ہے، کیچڑ سے اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، 2 تھپڑے مارتی ہے، اجلے کپڑے پہناتی ہے، باہر نکال دیتی ہے. وجد میں آ گئے، کہا میرا رب بڑا رحیم ہے. کسی کو اس بچے پر رحم نہ آیا. ماں آئی، کیچڑ سے نکالا، 2 تھپڑ مارے، نہلایا دھلایا، صاف ستھرا کیا اور باہر بھیج دیا. اللہ رحیم ہے. جب اس کے بندے گناہوں کی کیچڑ میں لتھڑ رہے ہوتے ہیں، ان پر مصیبتیں نازل کر کر، ان پر پریشانی نازل کر کر ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور گناہوں سے پاک کر کر پھر ان کو نعمتوں سے نواز دیتا ہے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم تو مصیبت پڑنے پر واویلا کرتے ہیں، صبر نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں صبر والا بنا دے. اور امتحان جو ہم پر آئے، اللہ تعالی ہمیں امتحان میں پورا اترنا نصیب فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امتحان میں پورے اترے. حضرت ایوب علیہ السلام امتحان میں پورے اترے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان پر کیسا امتحان آیا. دعا کے ذریعے بیٹا آیا اور پھر یہی حکم آیا کہ اسی بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو. اسماعیل علیہ السلام پر قربان جائیے کہ ان کو پتہ چلا تو عرض کرتے ابا جان اللہ کا حکم ہے، بجا لائیے. چلیے ابا جان بیٹے کو لے کر چل رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. بیٹا ہمت بڑھا رہا ہے والد صاحب کی. والد صاحب خلیل اللہ ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہو گئے.
اور کہتا ابا جان جب گردن پہ چھری پھیرے تو چہرہ اس طرف کر لیجئے گا کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے میرے تڑپنے کی وجہ سے. یہ امتحان پہ. اور جب چھری تو انہوں نے تو اپنا کام کر دیا, چھری پھیر دی, اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر مینڈا بھیج دیا. یہ تو اپنا کام کر چکے. امتحان و مصیبت اگر دیکھنی ہے, پریشانیاں پڑھنی ہے تو پڑھو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر. شعب ابی طالب میں 3 سال تک جو پریشانی آپ کو اٹھانی پڑی, طائف کے میدان میں جو پتھر آپ کو مارے گئے, جو پریشانیاں وہاں اٹھانی پڑی, مکے کی گلیوں میں جو آپ کے ساتھ پریشانیاں پیش آتی تھی, آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو قص دیا جاتا تھا, آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا, وہ کبھی پڑھائے کتابوں کے اندر. وہ آزمائشیں, وہ امتحان. کئی دنوں تک در اقدس میں چولہا نہ جلتا, کئی دنوں تک 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا, کھجور و پانی. یاد کرو میرے آقا کی پریشانیوں کو, یاد کرو میرے صحابہ کی پریشانیوں کو, جو بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ پر پتھر بنتے تھے. یاد کرو میرے آقا کی پریشانیوں کو, جب بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے. میرے صحابہ کرام کی ان پریشانیوں کو یاد کرو جب کسی کی شہادت ہو جاتی, کوئی انتقال کر جاتے, کفن دیا جاتا تو چہرہ چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے, پاؤں چھپاتے تو چہرہ کھل جاتا تھا, پورے کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے باہر آ جاتے, صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے باہر آ جاتے, فاروق اعظم بھوک کی وجہ سے باہر آ جاتے, صدیق اکبر بھوک کی وجہ سے باہر آ جاتے, میرے آقا خود بھوک کی وجہ سے باہر تشریف لے آتے. ان کی مصیبتیں, کی پریشانیوں کو یاد کرو. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما رہے ہیں, مکے میں ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, صحابہ کرام ہجرت کرے, حبشہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں. آقا فرما رہے دوسرے شہر چلے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں, آپ بھی ہجرت فرما رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف کہ یہ جان لینے کو تلے ہوئے ہیں کفار مکہ. اتنی مصیبتیں, اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے. صحابیات نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں, ان کے بچوں کو شہید کیا گیا, بیوہ ہو گئی, شوہر غزوات میں شہید ہوتے ہیں, بچے شہید ہوتے ہیں, اور سلام ہے ان ماؤں پر کہ سجا سجا کر اپنے بچوں کو میدان جہاد میں بھیجتی ہے کہ جاؤ اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ. سلام ہے ان بیویوں پر جو اپنے شوہروں کو بھیجتی ہے جاؤ اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤ. سلام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پر, ایک رات کی دلہن ہے اور شوہر شہید ہو گئے غزوے کے اندر. سلام ہے حسینی دلہا کی بیوی پر, سلام ہے حسینی دلہا کی ماں پر, سلام ہے ان پردانشی خواتین پر کہ جن کے سامنے علی اکبر شہید ہو رہے ہیں مگر مصیبت میں صبر کا دامن نہیں چھوٹ رہا, ان کا پردہ سلامت ہے, انہوں نے اپنی حیا کو تھام کر رکھا ہے. ایک خاتون کا بیٹا غزوے میں شہید ہو گیا, باہر نکلی پردے کی حالت میں, کسی نے کہا مائی خیریت, تیرا تو بیٹا شہید ہو گیا ہے, اس میں بھی پردہ. فرماتی ہے بیٹا کھویا ہے, میں نے حیا نہیں کھوئی. آج ہماری ماں بہنوں کے پردے چلے گئے. یہ کربلا والوں کی یادیں منانے والا, یہ بیٹا نے کربلا میں بھی اپنا پردہ سلامت رکھے ہوئے تھی.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے بھی انہیں تلقین کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر امام حسین کے دیوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ آج تمہاری بہنیں بے پردہ ہے، تمہاری بیوی بے پردہ ہے، تمہاری ماں بے پردہ ہے، تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہے۔ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے رہنے والوں کی تمہیں بھوک و پیاس کا واسطہ دیتا ہوں، ان کے پردے کا، ان کے صبر کا واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ۔ اپنی دعوت اور اپنی شادیوں کو ناچنے گانے سے پاک کرو۔ اے مسلمانوں، تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بچی تمہارے گھر کی شادی میں ناچ رہی ہوتی ہے، کود رہی ہوتی ہے، خیر لڑکوں کے ساتھ تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹیاں ناچ رہے ہیں، تمہاری بیوی ناچ رہی ہے، ساس و سسر ناچ رہے ہیں، سارا خاندان ناچنے میں لگا ہوا ہے۔ تمہیں کربلا والوں کی قربانیاں یاد نہیں آتی؟ سری 9 و 10 محرم الحرام کو ان کربلا والوں کی یاد میں دو آنسو بہا کر تم سمجھتے ہو کہ تم نے عشق و محبت کا حق ادا کر دیا؟ جس نانا کے دین کو سلامت رکھنے کے لیے میرے امام حسین نے اپنی جان دی تھی، جس کربلا کے میدان میں آخری وقت یہ کہتے ہوئے جان قربان کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سر آخری وقت بھی جھکے تو میرے رب کے حضور جھکے۔ اس کربلا کے میدان کی آخری فجر تمہیں یاد نہیں رہی، اس کربلا کے میدان میں کی گئی تلاوتیں تمہیں یاد نہ رہی؟ آج نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، تمہاری نمازیں قضا ہو جاتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ کیا مسجدوں کی ویرانی دیکھ کر تمہیں امام حسین کی قربانی یاد نہیں آتی؟ اس معاشرے کی بے پردگی اور بے حیائی دیکھ کر تمہیں کربلا والوں کا پردہ یاد نہیں آتا؟ تمہارے بیٹوں کی بہرا روی اور بے باکی دیکھ کر تمہیں امام علی اکبر کی قربانی یاد نہیں آتی؟ ان کے پیاسے گلوں پر خنجر کلے چلے، اور عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے گلوں میں شراب کیسے اترتی ہے؟ ارے خیرات کا جنازہ اٹھے بھی لگتا ہے برسوں گزر گئے۔ جس شراب کو پیارے آقا نے حرام کر دیا وہ شراب، اے مسلمان تیرے گلے سے اتری کیسے؟ جس جوئے کو اسلام نے حرام کر دیا مسلمان، تو وہ جوا کھیلا کیسے؟ جس سود کو اسلام نے حرام کر دیا مسلمان، تو سود میں پڑا کیسے؟ تجھے کربلا والوں کی قربانیاں یاد نہ آئی؟ تجھے میٹھے محبوب کی قربانیاں یاد نہ آئی؟ تجھے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد نہ آئی؟ تجھے عثمان غنی کی تلاوت قرآن کرتے ہوئے شہادت یاد نہ آئی؟ میرے آقا مولا علی کی شہادت یاد نہ آئی؟ سب بھول گئے، ان کی شہادتیں بھول گئے، ان کی قربانیاں بھول گئے، سب بھول گئے، دنیا کی محبت سے مست ہو گئے۔ مال کماؤ، دنیا بناؤ، مال کماؤ، دنیا بناؤ۔ واقعہ کربلا میں ہمیں بڑے درس ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ واقعہ کربلا کا بیان ہمیں مصیبت سے صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں نمازی تو بنا دے۔ ارے ہم تو نمازی نہیں بن سکے، بھول گئے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری دیدار کروا کر دشمنوں کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت بھی آپ کے سر پر امامے کا تاج سجا ہوا تھا۔ ننگے سر گھومتے ہو، تمہیں امام کا امامہ یاد نہیں آتا؟ امام علی مقام کی آپ کو داڑھی شریف یاد نہیں آتی؟ اے نوجوانوں، تمہیں علی اکبر کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں، مان جاؤ، آ جاؤ۔ آج ہمارے دین کو ہماری بڑی ضرورت ہے،
ان معنوں کر کے وقت دینا ہے، قربانیاں دینی ہے وقت کی۔ مسجد کی ویرانی دیکھ کر تمہارے دلوں میں بے چینی آنی چاہیے۔ آج نوجوانوں کی بیرا روی اور گناہوں پر جرت دیکھ کر آپ کا دل رونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یا اللہ، دعا کہ یا اللہ مجھ سے کچھ کام لے لے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آج 9 محرم الحرام ہے، آج میں امام حسین کی قربانیوں کی یاد بنا رہا ہوں۔ مولا مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی تیرے دین کے لیے کچھ قربانی دینے والا بن جاؤں۔ ہم تو جب دیکھو پیسہ کمانے میں، دوستوں کے ساتھ گل چھڑے اڑانے میں مصروف ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قربانی دینے والے بن جائیں، نیکی کرنے والے بن جائیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ